تفسیر القرآن آج کا سبق سورہ آل عمران آیت نمبر 75 اور 76۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ ترجمہ: اہل کتاب میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ اگر تم ان کے پاس دولت کا ایک ڈھیر بھی امانت کے طور پر رکھوا دو تو وہ تمہیں واپس کر دیں گے، اور انہی میں سے کچھ ایسے ہیں کہ اگر دینار کی ایک امانت بھی ان کے پاس رکھواؤ تو وہ تمہیں واپس نہیں دیں گے الا یہ کہ تم ان کے سر پر کھڑے رہو۔ ان کا یہ طرز عمل اس لیے ہے کہ انہوں نے یہ کہہ رکھا ہے کہ امیوں یعنی غیر یہودی عربوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اور اس طرح وہ اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتے ہیں۔ بھلا پکڑ کیوں نہیں ہوگی؟ قاعدہ یہ ہے کہ جو اپنے عہد کو پورا کرے گا اور گناہ سے بچے گا تو اللہ ایسے پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ ان آیات میں ان اہل کتاب کا بیان ہے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور ان اہل کتاب کا ذکر ہے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور وہ بدستور حب مال اور حب دنیا میں غرق رہے۔ صاحب معالم التنزیل لکھتے ہیں کہ یؤدیہ الیک سے مراد مومنین اہل کتاب ہیں، یعنی وہ صحابہ جو اسلام لے آئے، مسلمان ہو گئے، اور لا یؤدیہ الیک سے مراد وہ یہود ہیں جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور بدستور حب دنیا اور حب بال میں مستغرق رہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن سلام کے پاس اس شخص نے 1200 اوقیہ سونا امانت رکھ دیا، انہوں نے اس کو ادا کر دیا۔ ایک اوقیہ 40 درہم کے وزن کے برابر ہوتا ہے، اور یہ 1200 اوقیہ سونا تھا اور انہوں نے واپس کر دیا۔ اور ایک یہودی فخاس بن عزوہ، اس کے پاس ایک قریشی نے 1 دینار امانت رکھ دیا تو وہ خیانت کر بیٹھا۔ یہودیوں پر ایک جہالت اور سوار تھی، وہ کہتے تھے عرب کے امی لوگوں کا ہمارے لیے سب کچھ حلال ہے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ جو کوئی بھی ہمارے دین پر نہ ہو اس پر ظلم کرنا، مال مارنا حلال ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ ہم نے یہ بات اپنی کتابوں میں پائی ہے۔ عربوں کو امی یعنی ان پڑھ اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ یہ لوگ یہودیوں کے مقابلے میں پڑھے لکھے نہیں تھے۔ ان پڑھوں کے ہم نے مال مار لیے تو کیا ہے، ان کے مالوں کے بارے میں ہم سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں کو ہمارے لیے حلال کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی اور فرمایا وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ کہ یہ لوگ اللہ کے ذمے جھوٹ لگاتے ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ ہم جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔